گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ برائے سال ثواب مرحوم اظہار الحسن المعروف جان عالم ابن مرزا مہدی حسن مندو صاحب مرحوم اور مرحومہ رضیہ بیگم بیبی بنت مرزا مہدی حسن مندو صاحب مرحوم کے روح کو بخش دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد۔ مرحوم اظہار الحسن ابن مرزا مہدی حسن صاحب مرحوم، مرحومہ رضیہ بیگم بنت مرزا مہدی حسن صاحب مرحوم کے روح کو پہنچے۔ پروردگار مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وطبيب قلوبنا وإمام رسلنا بالقاسم المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ممن تفضيلا۔ صلوات۔ ویسے تو تمام معروضات اور تمام تقاریر اور تمام مجلسیں میں نے یا مجھے توفیق اللہ نے مولا نے عطا کی کہ سامعین کو جس حوالے سے اور جس ٹائٹل کے ساتھ کیا جائے خطاب وہ انسان اور انسانیت ہے، اور اس سلسلے میں میں نے سورہ والتین کی وضاحت کی تھی۔ اگر کسی نے ابتدائے ایام اعزاز سے میری گفتگو سنی ہو تو کہیں کسی گوشے میں ذہن کے یہ ہوگا کہ سورہ والتین کی وضاحتیں ہوئی ہیں، اور میں نے بچیوں سے اس سورے کو حفظ کرنے کی بھی تاکید کی۔ یہ 8 آیات کا سورہ ہے،
مختصر ہے، 30ویں پارے میں ہے، سورہ والتین ہے، اور اس کی خصوصیات بتائی تھی کہ ہر سورے میں کہیں کہیں پر ایک قسم یا کہیں پر 2 قسموں کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بھی انسان کے خسارے کی آیت ہے، لیکن قسم کے ساتھ ہے، ایک قسم اس میں ہے۔ اسی طرح سے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، 2 قسمیں اس میں ہیں۔ کئی سورے ایسے ہیں کہ جس میں ایک ایک یا 2 قسموں کے ساتھ اللہ نے آیات کو نازل کیا ہے، لیکن یہ سورہ والتین ایسا ہے کہ جس میں 4 قسمیں ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر خلق کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں خود انسان کی عظمت اور انسان کی عزت کا اعلان ہو رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کے بعد فوراً یہ کہا گیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے پھر انسان کو پستی کی طرف پلٹا دیا ہے۔ اس سلسلے میں عزیزوں بڑی وضاحتیں ہوئی ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ آج 27 صفر بھی ہے، اور آج کی شب شہادت امام حسن مجتبیٰ اور شہادت جناب رسالت ماں۔ اس مجلس کے بعد تابوت بھی اٹھے گا، لہذا عزاداروں کے ذہن میں ایک نانا ہے اور ایک نواسا، ایک جناب رسالت ماں اور ایک امام حسن علیہ السلام۔ لہذا میں نے 2 قدم اور آگے بڑھ کر آج جو اس وقت آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ وہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 70واں سورہ ہے اور 70ویں آیت ہے۔ اگر اردو میں بولیں تو 70واں اور 70ویں ایک ہی لگتا ہے نا، لہذا اس کو آپ ہندی اور انگلش میں ایسے سمجھیے کہ سورہ کا نمبر ہے 17 اور آیت کا نمبر ہے 70 ٹھیک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، یہ بھی بنی آدم سے ہی متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم پر گویا انسان پر خاص کرامت عطا کی ہے، کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، رحمتیں نازل کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کے لیے پانی میں اور خشکی میں سواریاں خلق کی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ مِمَّنْ فَضِيلَتَهُمْ، اور ہم نے تمام صاحبان فضیلت کے درمیان انسان کو بھی ایک فضیلت عطا کی ہے۔ انسان صاحب عزت ہے، صاحب فضیلت ہے، اتنی عزتیں، اتنی فضیلتیں کہ تمام مخلوقات میں ہم نے انسان کو کیسا قرار دیا؟ اشرف قرار دیا، اشرف مخلوقات ہے انسان۔ تمام مخلوقات سب زیر ہیں، انسان بلند ہے، اشرف ہے، افضل ہے، صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہر انسان اپنے وجود پر فخر کرے گا،
ہم انسان ہیں. یہی مقام تشکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانی بشری پیکر عطا کیا. سب سے پہلی منزل پر تو یہی ہے. اچھا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، کوئی ارادہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. تو ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک اور مشہور و معروف آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس. اس میں ہمارے انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی تخلیق کا بھی مقصد بتا دیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں خلق کیا جنات کو، نہیں خلق کیا انسان کو، لیکن عبادت کے لیے. یہ سب باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اور خود مزاج قرآن کیا ہے، خود مزاج کلام کیا ہے اللہ کے کلام کا مزاج اتنا وزن ہے آیات میں. قرآن کی آیات کا وزن اتنا ہے کہ اس کے لیے یہ بھی بات بہت مشہور ہے کہ اگر قلب رسول کے علاوہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتی ہیں آیات تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. بہت مشہور بات ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ. اتنا وزنی قرآن ہے. ہم تو اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ میں چوم لیتے ہیں اٹھا کے. اتنا وزنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وزن کی بات نہیں کی جا رہی ہے. معنوی اعتبار سے وزن کلام الہی کیا ہے؟ اگر اسی بات کو ہم لے لیں کہ یہ اتنا وزنی کہ پہاڑ چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جائے. اچھا پہاڑ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ پہاڑ بنا کس چیز کا ہے؟ ہم تو پہاڑوں کو زمین کی سلوٹ کہتے ہیں نا. زمین کی سلوٹ ہے پہاڑ. لیکن اگر حیت کو دیکھیے تو پہاڑ پتھروں سے بنا ہے. وہ راکس ہیں، پتھر ہیں، چٹانیں ہیں جس سے پہاڑ بنا ہے. اور اتنا وزن ہے آیت کا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس آیت کی حفاظت کی ہے، اس جملے کی حفاظت کی ہے کہ آیت کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. میں قربان جاؤں امیر المومنین مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آنے سے پہلے حفاظت ہو رہی ہے. توجہ کریں آپ، آنے سے پہلے، ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے ہیں، آنے سے پہلے حفاظت ہو رہی ہے کلام الہی کی. اس لیے کہ مزاج تو آیات کا وہی ہے. لیکن جب اچھا قرآن کیا ایک ہے؟ قرآن کے دو رخ ہیں، دو تصویریں، دو صورتیں. اگر وہ الفاظ کے پیکر میں خاموش ہے تو وہ قرآن صامت ہے، اور اگر بول رہا ہے، نطق کر رہا ہے تو قرآن ناطق ہے. آپ جانتی ہیں کہ قرآن صامت کیا ہے اور قرآن ناطق کیا ہے. بہرحال قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. قرآن کے لیے سند بن گیا ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اسی پہاڑ سے پتھر کاٹ کے تو خانہ کعبہ بھی بنا. توجہ، اسی سے تو خانہ کعبہ بھی بنا ہے. جب علی کی ماں اپنا گھر چھوڑ کر اس خانہ کعبہ کے پاس آئیں تو قرآن لے کر آئی تھی. تجلی نور مرتضیٰ جب اس کعبے کی دیوار کے پتھر پر پڑی تو وہ چٹک گئی اور دیوار میں در بن گیا. قرآن اندر آ گیا. قرآن کو محفوظ کر رہا ہے. قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. قرآن کو بچا رہا ہے. اور قرآن ہے کیا؟ کلام الہی ہے. لا الہ الا اللہ کے آنے سے پہلے علی اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، علی توحید کو بچا رہے ہیں. توجہ ہے. صلوات بھیجے محمد. یقین مانیے کہ نہ
کتاب صرف کافی ہے اور نہ علی کے بغیر دین کامل ہے. یہ تو ہم کو غدیر کی تاریخ بتا دیتی ہے. جب اعلان ہوتا ہے رسول اللہ سے حکم، رسول اللہ کو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، وہ پیغام پہنچا دو، وہ پیغام پہنچا دیجیے. آپ تمام کار رسالت آپ پورے کر چکے ہیں، لیکن اب وہ پیغام پہنچا دیجیے. تو بڑا تکلف ہوا تھا اس مسئلے میں. رسول اللہ نے کوئی پہلی بار پیغام نہیں پہنچا دیا، اس لیے کہ سامنے صحابی بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے نماز پڑھی تھی، جنہوں نے روزے رکھے تھے، جو حج کر کے آئے تھے. تو آپ اور اتنے میں یہ بات تو رائج ہو گئی تھی کہ رسول اللہ سوائے علی کے اور کسی کی طرف دیکھتے نہیں، سوائے علی کے اور کسی کی طرف دیکھتے نہیں. بڑے طنز ہیں جناب رسالت مآب پر، بڑے اعتراض ہوئے ہیں جناب رسالت مآب کی شخصیت پر عزیز. اس لیے 2 مرتبہ خاموش ہوئے. جب تیسری مرتبہ حکم الہی اس طرح سے آیا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. کچھ نہیں. کچھ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات کار رسالت پر نہیں آ رہی ہے. کچھ نہیں کا مطلب ہے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی عبادت ہے. کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس اعلان کے کہ اگر یہ اعلان کر دیا تو گویا رسالت کا کام بھی پورا ہو گیا اور دین کو ہم نے کامل بھی کر دیا اور نعمتوں کو تمام بھی کر دیا. صلوات بھیجے محمد. الیوم اکملت لکم دینکم. تو سبھی پڑھ لیے زمین میں. اب میں اس بات کو مکمل کر دوں کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ کہ عبادت کے لیے. عبادت کے لیے خلق کیا. کیسی عبادت؟ کیا یہ مجلس ہو رہی ہے عبادت نہیں ہے؟ عبادت کے لیے عرفان چاہیے، عبادت کے لیے معرفت چاہیے، معرفت کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے علم کا خزانہ چاہیے، علم کے خزانے کے لیے در علم پر آنا ہے. اور باب العلم میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ زینے ہیں، یہ سلسلہ ہے. تمام عبادتوں کا مخزن، تمام عبادتوں کی بنیاد صرف اور صرف مودت قربہ، محبت محمد و آل محمد اور یا علی مدد. یا علی مدد. عزیزو، علی تھے
علی ہیں اور علی رہیں گے۔ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ جب ہماری عبادتیں علی کے بغیر نہیں ہیں تو علی کو زندہ تو رہنا چاہیے، علی کو موجود تو رہنا چاہیے، اس لیے کہ کسی ایک وقفے، کسی ایک عرصے، کسی ایک زمانے، کسی ایک فرقے، کسی ایک قوم کی عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن قیامت تک کا قانون ہے، اور ہر آنے والے انسان کو اور ہر گزر جانے والے انسان کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ تو علی موجود تو ہوں آج، اور آج نہیں، یہ طنز بہت پرانا بھی ہے، وہ تمہارا علی تو نجف میں سو رہا ہے، وہ تو نجف میں ہے، یہاں ہندوستان میں علی کو پکار رہے ہو، یہاں آ جائیں گے۔ ارے جب ناد علی مظہر العجائب، ابھی پورا نہیں ہوا تھا جملہ کہ مدینے سے علی خیبر میں آ گئے رسول اللہ کے پاس، تو پھر علی کے لیے، اور پھر ایک حقیقت ہے کہ ہم سب جسم اور روح کا مرکب ہیں، روح اور جسم کا مرکب ہے نا، دو چیزوں سے مل کر تو ضرور بنے۔ تیسری چیز ہے وہ نفس ہے، جس کو موت آ جاتی ہے، روح باقی رہتی ہے، جسم فنا ہو جاتا ہے، اور موت نفس کو آتی ہے، لیکن ہمارے نفس کو موت آتی ہے نا، یہ ہمارا الگ الگ نفس، سب صاحب نفس ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، سب صاحب نفس ہیں، اور جب ہمارے نفس کو موت آ جاتی ہے تو گویا ہم کہتے ہیں کہ ہم مر گئے، یہ موت ہے۔ لیکن اگر کسی کے نفس کو موت نہ آئے، اللہ خرید لے، شب ہجرت جب اس نفس کو اللہ خرید لے تو پھر وہ نفس علی کا نفس رہا کہاں، وہ تو نفس اللہ ہو گیا۔ اب یا تو یہ ماننا ہے کہ اللہ کو موت آئے گی، اللہ موت کا خالق ہے، وہ خالق موت و حیات ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے شب ہجرت ایک پورا نظام اہتمام کیا گیا، بھئی یہ اچانک ہو جانے والی بات نہیں ہے، اچانک ہو جانے والی بات نہیں۔ جناب رسالت مآب نے رحلت فرمائی، جناب رسالت مآب نے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے رحلت فرمائی، جناب رسالت مآب نے فریاد کی، پروردگار ہم تو بے سائے کے ہو گئے، سایہ کیے ہوئے تھا چاہنے والا چچا بھتیجے کے اوپر، اور یہ کانٹے بچھا رہے ہیں، یہ کوڑا پھینک رہے ہیں، یہ پشت پر غلاظت رکھ رہے ہیں، گویا یہ کیا تھا، ستانا کہ اب یہاں نہ رہو، عاجز، پریشان کرنا، پریشان کرنا۔ کون تھا یہ کرنے والا؟ معلوم ہے کچھ آپ کو کہ کون تھا، کس نے ستایا؟ جس نے پہلے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا، جس نے پہلے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، اور لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے، جس نے کہا میں تو نہیں پڑھوں گا کلمہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے حبیب آپ ہجرت اختیار کیجئے، اور ہجرت ہو گئی۔ اس ہجرت جناب رسالت مآب نے، ایک مکڑی نے بھی مدد کی ہے، نصرت کی ہے۔ مکڑی 29واں سورہ ہے قرآن مجید کا، مکڑی کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ، ہاں اسی کے نام کا سورہ ہے، سورہ عنکبوت ہے۔ بھی اس نے بھی ایک جال بنا لیا، کبوتر کبوتری نے انڈے دے دیے، اور جھانک کے کہا کہ یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ارے اگر کوئی اندر داخل ہوگا نا تو جالا تو ٹوٹے گا، لیکن جالے کا بنے رہنا، انڈوں کا باقی رہنا۔ جناب رسالت مآب کا پتہ لگانے کے لیے پیچھے 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 لوگ پہنچے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور آ گئے بدر میں، آئے نہیں، بدر میں آ گئے۔ رسول اللہ کیا کہہ کر گئے تھے؟ یعنی آج گھر میرا، حجرہ میرا، بستر میرا، تکیہ میرا، سوئیں گے آپ، نیند آپ کی ہوگی، آپ آرام کریں گے، سراحت کر رہے ہیں۔ علی چاروں طرف سے دشمنان دین گھیرے ہوئے ہیں، تلواریں کھچی ہوئی ہیں،
اور علی نے یعنی علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو نیند آئی؟ پرخطر ماحول میں سونا آسان بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہو جائے اللہ نہ کرے کہ آج رات خطرہ ہے تو خود بھی جاگتے رہیں گے اور دوسرے بھی کہیں گے جاگتے رہو جاگتے رہو. پرخطر ماحول میں اطمینان کے ساتھ سو جانا صرف علی کا کمال ہے، صرف علی کا کمال ہے. اور ایسا سوئے. اچھا سونے میں بھی فرق ہے. دیکھیے ہم سوتے ہیں اپنے آرام کے لیے، اور یہ شاید میرا ہی جملہ ہے کہ ہم سوتے میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں. کون سی کروٹ کب بدل گئی، کیسے سو رہے ہیں، ہاتھ کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، اس کی خبر نہیں رہتی ہے. لیکن یہ صرف امام علی نہیں ہے، یہ کائنات کا مولا ہے. کائنات کا مولا ہے جو سوتے میں بھی کائنات کے ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. چاروں طرف سے تلواریں کھچی ہوئی ہیں اور اس میں علی سو رہے ہیں. صرف ایک ہی جملہ، ایک ہی سوال تو پوچھا تھا. اور پوچھا کیا تھا؟ سوال کر کے تاریخ کو جملہ دے دیا تھا علی نے. یہاں سوال جواب کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں تو نبوت اور علی میں اس طرح کا تال میل ہے کہ وہ آقا ہیں اور علی اپنے کو عبد کہہ رہے ہیں جناب رسالت میں آپ کا. بس اطاعت گزاری. یا علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ. کا ٹھیک ہے سو جائیں گے ہم. میرے سو جانے سے، بس یہی تاریخ تو بتاتی ہے، میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی یا اپنی جان بچانے کے لیے جاگتے رہتے ہیں. اور سوتے بھی ہیں تو اپنی صلاحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے. سکون کس کو ملتا ہے؟ اپنے کو ملتا ہے نا. رات بھر شب بیداری میں جاگ کے دیکھیے، صبح جب چہرہ جو ہے وہ تھکا تھکا سا، اترا سا، کیا ہوا؟ شب بیداری میں جاگے. ایک رات کے جاگنے سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. وہ علی جو نماز تہجد میں جس کی راتیں جاگتے ہوئے گزری ہوں، وہ صرف ایک رات سویا اور یہ کہہ کے سویا کہ علی سو رہا ہے، حفاظت رسول کی ہو رہی ہے. جب نفس میں یہ خیال ہو، اپنے لیے نہیں، نبی کی حفاظت کے لیے، نبی کی جان بچانے کے لیے، جب علی سو رہے ہیں، بس یہی تو ادا پسند آئی. ایک فرشتہ سراہنے ہے، ایک فرشتہ پائتی ہے. دیکھو ایسے ہوتے ہیں بھائی نبی اور علی. بھائیوں کی، بھائی چارے کی مثال قائم کی ہے نبی اور علی نے. ایسے ہوتے ہیں بھائی. رات ابھی گزری نہیں تھی کہ قرآن کی آیت آنا شروع ہو گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ ایک واحد دکان ہے جو رات کو سوتے میں کھلی ہے. یہ واحد دکان ہے. ابھی دکان کا تجارت کا طریقہ یہ ہے کہ دکان کھولیں گے، صبح سو کر اٹھے، اگر بہت زیادہ سنجیدہ ہے تو، ورنہ مجھے اور نہیں معلوم. لکھنؤ کا مزاج یہ ہے کہ 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں نکلتا ہے. لیکن جو فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہیں وہ نماز فجر پڑھی. اچھا یہ بھی ایک عجیب ادا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے ہم تو سو جاتے ہیں. کس نے دیکھا ہے کہ نماز فجر آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ کا اللہ جانے. پڑھی یا نہیں پڑھی ہم تھوڑی جا کے گواہی دیں گے. ہمیں گواہی دینا بھی نہیں ہے. نماز جو پڑھتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے، اپنے لیے پڑھتا ہے. عبادت کا مزاج یہ ہے، عبادت کا فیض یہ ہے. بھئی اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھی ہم نے، اللہ کو فائدہ تو نہیں ہے. اللہ کل بھی تھا، اللہ آج بھی ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تو اللہ ہے. فائدہ تو خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے نا. صلوات بھیجے محمد والے. فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے. لہذا اب ہماری نیند میں اور مولا کی نیند میں بڑا فرق ہے، اور ہماری بیداری میں اور علی کی بیداری میں بڑا فرق ہے. فرق نہ ہو تو ہم انسان کیسے اور وہ امام کیسے.
انسان اور امام میں فرق یہی ہے کہ ہم سوتے ہیں تو سوتے رہ جاتے ہیں، اور وہ نیند میں بھی عالمین کی خبر رکھتے ہیں۔ ایک عالم کی بات نہیں کر رہی ہوں، عالمین کی خبر رکھتے ہیں۔ یہی تو کائنات کے مولا کا مزاج ہے۔ اچھا، آپ نے غور کیا کہ مولا کائنات کے تمام القاب ہیں جو لوگوں نے کھینچنے کی کوشش کی ہے، امیر المومنین بنتے چلے جا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے چلے جا رہے ہیں، امام المتقین بنتے چلے جا رہے ہیں، سب بن رہے ہیں، لیکن مجھے تمام کتابیں کھنگال کر اب دکھائیے کہ کسی نے مولا کائنات بننے کا دعویٰ کیا ہے؟ مولا کائنات صرف اور صرف میرا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب اور دکانیں جب بھی کھلتی ہوں، یہ دکان رات میں کھلی ہے۔ رات کی تاریکی میں علی نے تجارت کی ہے، اور تجارت کس کے ساتھ کی ہے؟ اللہ کے ساتھ کی ہے۔ اس رات کو اللہ نے اپنی مرضی دے دی ہے اور علی نے اپنا نفس دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تجارت میں ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم دیں گے کیا اور ہم لیں گے کیا، صرف دینا دینا نہیں ہے۔ اگر بغیر مانگے دے دیا جائے تو وہ عطا ہے۔ یہاں مرضی الہی عطا میں نہیں ملی ہے، علی کو تجارت میں ملی ہے۔ جب نفس کے درہم دے دیے تو مرضات اللہ یعنی اللہ کی مرضی کی پراپرٹی علی کو مل گئی۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب جب اللہ کی مرضی، دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، نبی کے دوش پر آیا علی مولا، علی مولا، چلا ہر دور میں سکہ علی مولا، علی مولا، رسول اللہ کا سایہ علی مولا، علی مولا، رسول اللہ کا سایہ علی مولا، علی مولا، ہے جن کی سیدہ زوجہ علی مولا، علی مولا، جو ہے حسنین کے بابا علی مولا، علی مولا، نہ جب پہنچی تو دل بولا علی مولا، علی مولا، لگاؤ ہے دلی نعرہ علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری، یا علی، نعرے سلوات، تو بس عزیزو ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اللہ نے ہجرت کی رات علی کا نفس لے لیا، اپنی مرضی دے دی۔ بات یہی پر تو تھی کہ ہم صاحبان نفس کو موت آتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن علی کا نفس اب اللہ کے پاس ہے، اور جب تک اللہ کے پاس رہے گا وہ نفس اللہ ہوگا، اور نفس اللہ مرے گا نہیں، مرے گا نہیں تو قیامت تک رہے گا۔ یہی علی کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی سب سے بڑی دلیل ہے عزیزو، دلیل، اور اسی لیے ہم زندہ علی کو پکارتے ہیں۔ ہم معصومین کو جو پکارتے ہیں وہ زندہ کو پکارتے ہیں، کل بھی زندہ تھے اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں، چاہے وہ جناب رسالت مآب ہو، امام حسن مجتبیٰ ہو، حسین مظلوم ہو، کوئی ہو، چہاردہ معصومین میں سے سب صاحبان عصمت کے مرقع ہیں۔ اور یہ تو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد ہے۔ کلمہ ہماری دلیل ہے، کلمہ ہماری دلیل ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول، پورا کیجئے اس کو، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، اللہ کے رسول ہیں، کل، آج اور ہمیشہ ہے، حال کے لیے، زندہ کے لیے کہا جاتا ہے عزیز۔ ہم زندوں کو یاد کرتے ہیں، ہم زندوں کو، اور ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہ وہ زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں
کہ بس قتل ہو گئے تو زندہ، اپنے کارناموں میں زندہ، اپنی تاریخ میں زندہ، اپنے ذکر میں زندہ، اپنے کاموں میں زندہ، اپنی خدمات میں زندہ. یہ تو بڑے بڑے شعراء اور مورخین اور کتابیں لکھنے والے سب زندہ رہتے ہیں. بھائی ہم تو ماضی کی کتابیں پڑھتے ہی ہیں. کتابیں جو دنیا کی ہیں اس میں ہم کیا واقعات پڑھتے ہیں؟ کیا آنے والے واقعات پڑھتے ہیں؟ نہیں نا، آنے والے واقعات نہیں، جو ہو چکا ہوتا ہے وہ واقعہ بن کر، انسیڈنٹ بن کر جب کتاب میں آ جاتا ہے تو وہ ہماری نالج میں آ جاتا ہے. یہی علم کا مزاج ہے، اسی کو علم کہتے ہیں. لیکن قرآن جیسی کتاب اور کتابوں سے اس لیے جدا ہے کہ اور کتابوں میں جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے تب لکھا جاتا ہے. قرآن ابھی ہونے والا ہے تب آگاہی کر رہا ہے، تب بتا رہا ہے. اس سے یہ پوری دلیل ہے عزیزوں، اور منظم و مستحکم دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ عالم الغیب ہے. عزیزوں اب صلوات بھیجیں محمد. توجہ ہے، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا یا علی. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آج کی شب شہادت معصومین ہے. ہمیں محمد الرسول اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، علی ولی اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، اور عصمت کی فہرست میں سب کے سب علی ہیں، سب کے سب محمد ہیں. آج جس محمد کو یاد کرنا ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. سورہ کوثر کی تفسیر ہے. کیا ہے سورہ کوثر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس 3 آیات کے سورے نے دین اسلام کو بڑا سربلند کیا ہے، سرخرو کیا ہے، سرخرو کیا ہے. یہی سورہ تو تھا سب سے چھوٹا سورہ. بھئی عرب کے لوگ اپنی شاعری پر، اپنے علم پر، اپنی لینگویج پر بڑا فخر، بڑا ناز کرتے تھے، اور بڑی بڑی نظمیں لکھ کے آویزاں ہو جاتی تھی کعبے کی دیوار پر. جناب رسالت مآب نے چھوٹا سا سورہ ہے، سب سے چھوٹا سورہ یہی ہے، سب سے بڑا بھی آپ کو معلوم ہے. سب سے بڑا سورہ کون سا اور سب سے چھوٹا؟ کہ یہ 3 آیات ہیں، ان کا جواب لے کر آؤ، ان کا جواب لے کر آؤ. لفظ اکیلا قرآن مجید میں جو اہمیت رکھتا ہے وہ کوثر ہے، کوثر. اور جب ساسا نے کہا تھا جناب رسالت مآب کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہ ہمیں کوئی تحفہ نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے، کوئی انعام نہیں چاہیے، کہ پھر کیا چاہیے؟ ہاتھ جوڑ کر کہا بس یہ بتا دیجئے کہ یہ کوثر کیا ہے، یہ کوثر کیا ہے؟ جناب رسالت مآب نے فرمایا یہ کوثر میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جناب فاطمہ زہرا کا. اب یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، بڑی تفصیلی باتیں ہیں کہ جناب مریم کے نام کا سورہ ہے اور جناب فاطمہ کے نام کا سورہ نہیں ہے. آپ نے بھی سنی ہوگی بہت سی مجلس سے اس کے اوپر، اور بہت سی بحثیں بھی ہوئی ہیں. بہرحال وہ ایک الگ، اس کے لیے 2 3 4 پورے اشرے چاہیے کہ جناب مریم اور جناب زہرا میں کیا فرق ہے. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ بطول وہ بھی بطول ہیں یہ، لیکن یہ ایسی بطول ہیں کہ کسی نے پوچھا تھا کہ آخر زہرا کیسی بطول ہے، کیسی؟ تو جواب میں معصوم نے فرمایا کہ بی بی زہرا مصلی پر ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی. اچھا، کیا ولادت کی تاریخ سب کو یاد ہے امام حسن علیہ السلام کی؟ سب کو یاد تو ہوگی. رمضان کی 15 تاریخ. تو کسی کو شک ہے کہ جناب سیدہ کیا روزے سے نہیں ہوں گی؟ یقین کی منزل پر ہے نا. جناب سیدہ روزے سے بھی تھی، اور روزہ بغیر نماز کے تو فاقہ ہوتا ہے. یہ سب انہی کے دربار سے سب ملا ہے نا، کہ بغیر نماز کے فاقہ ہے، اور روزے سے ہے بنت رسول. تو نماز پڑھ رہی ہے، ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد توقف کیا، تھوڑا سا ٹھہری،
اب تاریخ نے اچانک کروٹ بدلی کہ ایک بجلی سی کوندی حجرہ فاطمہ زہرا میں، اور اس کے بعد دیکھا یہ کہ ایک نومولود ہے جو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے پہلوئے سیدہ میں، صلوات بھیجے وہاں، نومولود ہے جو پہلوئے زہرا میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب الاعلی رب عبد، یہ آمد ہے امام حسن مجتبیٰ کی، دوسرا امام ہے امت مسلمہ کے لیے، ہم شیعان حیدر کرار کے لیے یہ دوسرا امام ہے۔ زمانہ طفلی کے بہت سے واقعات ہیں، علم امام حسن، شجاعت امام حسن، حکمت امام حسن، عدالت امام حسن، ان سب کو ایک طرف کر کے بات صرف تاریخ نے آ کر پکڑ لی ہے صلح امام حسن۔ توجہ ہے، میں بہت تیزی کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہوں۔ صلح امام حسن، صلح امام حسن، بہت فرق ہے دونوں بھائیوں میں، بڑا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حسین ہیں، دونوں اللہ کے حسن کا پیکر و شاہکار ہیں۔ اللہ نے جب اپنے حسن کو بشری لباس پہنایا تو حسن بن گئے، اور اس کے بعد اور حسن آگے بڑھا تو حسین بن گئے۔ حسن و حسین میں زیادہ فرق نہیں ہے، صرف ایک یہ کا ہے، جیسے علی میں یہ لگ جائے، عین لام یہ لگ جائے تو وہ علی ہو جاتا ہے، اسی طرح حسن میں یہ لگ جائے تو حسین ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ لیکن اصل میں مسئلہ عزیزو یہ ہے کہ نظریات الگ الگ ہیں، اور کسی کے آؤٹ لک اور کسی کے نظریے سے تاریخیں تھوڑی بنتی ہیں، عقیدے نہیں بنا کرتے ہیں۔ اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو، معصومین کے اور قرآن کے نظریے سے دیکھو تو عقیدہ بنے گا، اور جب عقیدہ بنے گا تو ایمان کی شمع روشن ہوگی۔ امام حسن نے سلو نہیں کیے، خدا کی قسم امام حسن نے سلو نہیں کیے، اور اللہ کی قسم امام حسین نے جنگ بھی نہیں کی، نہ امام حسن نے سلو کی نہ امام حسین نے جنگ کی۔ بعض علماء نے اور ذاکرین نے کہا ہے کہ موقع ایسا تھا کہ اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو وہ وہی کرتے جو حسن نے کیا، اور حسین کی جگہ حسن کربلا میں ہوتے تو وہ وہی کرتے جو امام حسین نے کیا۔ لیکن مشن دونوں کا ایک ہے، نہ حسن نے سلو کی نہ حسین نے جنگ کی، نہیں، امام حسن سے سلو کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی فتح معصوم کی ہے، جس کے سامنے وائٹ پیپر آ جائے کہ اپنی شرائط لکھ دو تو ہم مان لیں گے۔ وہ شرطیں تو 6 شرطیں ہیں، کل 28 تاریخ ہے۔ ایک اعلان بھی مجھے یاد آ گیا ہے، شاہ نصیر الدین کی کربلا، اندرون شیعہ پی جی کالج ڈالی گنج میں 10:30 بجے دن میں، دیکھیے اعلان 10:30 بجے کرایا ہے۔ مجھے غلط اعلان کرتے ہوئے بھی تھوڑی جھجک ہوتی ہے، کیونکہ میں 11 بجے کے بعد ہی پہنچ پاؤں گی، صاف بات یہ ہے، کیونکہ مجھے سید احمد صاحب کے کھچڑی والے تابوت کی جو مجلس ہوتی ہے وہاں تعزیے کی مجلس پڑھنا ہے، اور اس تعزیے کی مجلس پڑھنے کے بعد آتی ہوں سیدھی پھر کربلا، اس لیے آپ اسی اعتبار سے، اور کوشش یہ رہے گی، کوشش یہ ضرور رہے گی کہ ظہر کی نماز سے پہلے میں ممبر کو چھوڑوں، ظہر کی نماز سے پہلے انشاءاللہ۔ تاریخی خطاب اس میں کہ 6 کی 6 شرائط امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ سامعین کی نظر کر دوں گی انشاءاللہ۔ صلوات بھیجے محمد۔ بات کو یہاں پر امام حسن مجتبیٰ کے لیے بس رسول اللہ کی یہ حدیث سن لیجئے کہ حسن و حسین دونوں میرے جگر کے ٹکڑے،
جہاں ہم یہ کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، وہاں حسن و منی وانا من الحسن بھی کہیے، دونوں ایک ہیں، دونوں نواسے ہیں، دونوں زہرا کے فرزند ہیں۔ تو دونوں بیٹوں کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ سر سے لے کر اور کمر تک، ہے نا؟ سن چکی ہیں آپ، سر سے لے کر کمر تک امام حسن جناب رسالت مآب سے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حسین تھے۔ تو اب سر سے کمر تک ہاتھ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ انہی ہاتھ سے تو شرائط لکھے گئے ہیں، توجہ ہے؟ اور کمر سے پاؤں تک پاؤں آتے ہیں یا نہیں؟ انہی پاؤں سے تو مدینہ چھوڑا ہے حسین نے، کربلا گئے ہیں۔ گویا یہ صلح حسن نے نہیں کی ہے، جناب رسالت مآب سے ہوئی ہے۔ یہ صلح حسن سے نہیں، جناب رسالت مآب سے ہوئی ہے۔ اور جب صلح ہوئی ہے تو جنگ حسین سے نہیں ہوئی ہے، جناب رسالت مآب سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جناب رسول خدا سے جنگ ہوئی ہے۔ میں کہتی ہوں ایک جملہ اور بڑھا دیتے بس، حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہوا، اور حسین کو مارنے والا بھی رسول کا قاتل ہوا نا۔ یہاں پر تاریخ خاموش ہے عزیزوں، یہاں پر تاریخ خاموش ہے۔ بہرحال بس میں بات کو یہیں پر عزیزوں روکتی ہوں، تاخیر بہت نہیں مجلس میں ہونا ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ آج کی شب تھی۔ دیکھیے زوجہ کو، وائف کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم سفر بھی کہا جاتا ہے، شریک حیات بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں میں اردانگنی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے جی اردانگنی ہے ہمارے، ہم اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ لیکن نہ ہر زوجہ ایک جیسی ہوتی ہے، کیا کروں، احساس شرمندگی ہوتا ہے۔ ایک زوجہ جناب رسالت مآب کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور ایک یہ ملعونہ ہے کہ دولت کے لالچ میں آ کر جودہ بنت اشس نے زہر ملا کر دیا۔ تاریخوں میں، روایتوں میں یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بستر کے سرہانے ایک سراہی رکھی رہتی تھی، اور وہ پانی سے بھری رہتی تھی، اس کے اوپر ایک کپڑا رہتا تھا۔ رات میں کسی وقت مولا کو پیاس لگے تو وہ سراہی سے پیاس اپنی بجھا سکے، اس سراہی میں زہر ملایا گیا، اور ہوا یہی کہ جودہ بنت اشس لعنت اللہ، لالچی، جہنمی، خدا غارت کرے، یہ ایک عجب جملہ ہے، میں کہاں تک عرض کروں معصوم کی مظلومیت کو۔ جس نے زہر دیا اسی سے بس یہ پوچھا تھا کیوں مجھے زہر دیا تم نے؟ جان کی امان چاہتی ہے پیچھے کے دروازے سے چلی جاؤ، چھوڑ ہی دیا اس کو، بالکل اسی طرح جیسے علی نے اپنے قاتل کو چھوڑ دیا تھا، جیسے مولا کائنات نے اپنے قاتل کو چھوڑا تھا کہ جا پیچھے کے دروازے سے چلی جا۔ وہ تو چھوڑ کر چلی گئی، چھوڑنا تھا، لیکن مولا حسن کے جسم کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ جس کی تکلیف چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، چہرہ آہستہ آہستہ زرد ہو رہا تھا، ہاتھ پیروں میں راشا تھا، لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بار بار مولا حسن اپنے ہاتھ سینے پر رکھ لیتے تھے، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، ہائے افسوس، سینے میں درد ہو رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، اور اضطراب کی کیفیت یہ ہے
کہ اب لیٹنے سے مولا کو چین نہیں مل رہا. کبھی دائنا پیر پھیلاتے ہیں بایاں سمیٹتے ہیں، کبھی داہنی کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بایاں پیر پھیلاتے ہیں، داہنا پیر سمیٹ لیتے ہیں. بڑا اضطراب، بڑی بے چینی، ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے. لباس امام حسن مجتبی پسینے سے تر بتر ہو رہا ہے. آواز میں کمزوری آ رہی ہے، آہستہ آہستہ ذوف اتنا بڑھا کہ اب ہچکیوں میں تبدیل ہونے لگا. ادھر ادھر دیکھا، دیکھنے کے بعد اے ام فروا، ذرا میرے بچے کو بلا دو میرے پاس. اس وقت جناب قاسم کی عمر 3 یا 3.5 برس کی، 3.5 برس کی. دیکھیے سوتے میں اگر بچے کو جگایا جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ماں نے کہا آقا اس وقت کہاں، مجھے میرے قاسم کو جگا دو. ماں گئی، قاسم کو گود میں اٹھایا، امام حسن کے پاس لائی، کہا میرے سینے پر لٹا دو، میرے سینے پر لٹا دو. حسن اور حسین کا ملتا جلتا مزاج آپ دیکھ رہی ہیں. حسن نے سینے پر قاسم کو لٹایا، حسین نے سینے پر سکینہ کو لٹایا، سکینہ کو لٹایا. بچہ ہے، نیند سے اٹھا، ایک مرتبہ اس نے کروٹیں لی. میں کہاں گیا، میں کہاں گیا، میں کہاں گیا. بیدار ہوا، ادھر ادھر دیکھا، باپ نے تبکنا شروع کیا. میرے لال، میرے بچے، تیرے بابا کو سکون مل رہا ہے تجھ سے. پیشانی کو چوما، بازوؤں کو چوما، گلے کو چوما، چوم رہے، بوسہ دے رہے ہیں. امام حسن بوسہ دے رہے ہیں جناب قاسم نے. بچہ اور جاگ گیا، بیدار ہو گیا، پہلو میں اٹھ کر بیٹھ گئے جناب قاسم، پہلو میں اٹھ کر بیٹھ گئے. رات گزر رہی ہے، رات گزر رہی ہے. بابا کیا بات ہے، بابا کیا بات ہے بیٹا، ایک کام کرے گا تو میرا تو ایک کام کرے گا. جی بابا کیا کہنا ہے. دیکھ ابھی سویرا ہونے میں فجر میں تھوڑا وقت باقی ہے، لیکن میری بہن زینب تہجد میں اٹھ جاتی ہے، لہذا اپنی پھوپھی کے پاس چلے جاؤ اور اپنی پھوپھی سے جا کر کہنا کہ بابا نے بلایا ہے آپ کو. ابھی رات کا آخری حصہ باقی ہے. دروازہ کھولا، تاریکی میں 3.5 برس کا بچہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا پھوپھی کے حجرے کے پاس آیا. آ کر دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ اندر سے بند تھا. کیا کرے، بابا نے بلایا ہے، دروازہ بند ہے. تو اب روایت کے جملے عزیزوں یہ ہیں کہ جناب قاسم نے دستک نہیں دی. چھوٹے سے بچے کا آپ شعور تو دیکھیے، دہلیز پر بیٹھ کے رونے لگے. حسن کا لال زینب کے حجرے کی دہلیز پر بیٹھ کے رونے لگے، سسکیاں بھر رہی ہے. شہزادی زینب کی بیداری کا وقت آیا، محسوس کیا کوئی رو رہا ہے، کوئی سسکیاں بھر رہا ہے. یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ فضا ذرا بڑھ کر دروازہ تو کھولو. فضا نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ قاسم دہلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. شہزادی حسن کا لال آیا ہے. آگے بڑھی، سینے سے لگایا، میرے لال کیا بات ہے، تو رو کیوں رہا ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، رو کیوں رہا ہے. روتے میں کہا پھوپھی بابا نے آپ کو یاد کیا، بابا نے آپ کو یاد کیا، پیغام پہنچا دیا. اسی اثنا میں ہوا کیا، اس موقع پر ہوا کیا، بہن کو
بلانے کے لیے بچے کو تو بھیج دیا، لیکن غلام سے کہا کہ جو میرے بستر کے پاس تشت ہے اس کو ہٹا لیا جائے، اس کو ہٹا لیا جائے۔ کیوں مولا یہ تشت کیوں ہٹا رہی ہے؟ حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو کر لگن میں گر رہے تھے، لگن میں گر رہے تھے۔ کہ میں نے بہن کو بلایا ہے، اور بہن بھائی کے ٹکڑے دیکھ نہیں پائے گی۔ میں جانتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کی نظر ان ٹکڑوں پر پڑ جائے۔ جگر کٹ کٹ کر خون گر رہا تھا اس لگن میں، اس تشت میں۔ احتیاط یہ ہے کہ امام حسن نے کہہ کر وہ لگن ہٹوا دی، وہ تشت ہٹوا دی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اپنے مولا سے کہوں گی مولا یہ مدینہ ہے، آئے آپ کو ماں بہن کی محبت کا یہ خیال ہے کہ زینب آئے گی تو تشت میں یہ ٹکڑے دیکھ لے گی، آئے کربلا، آئے زینب، یہی یاد کر کر کے مدینے کی طرف رخ کر کے چاہنے والی بہن پر یاد کرتی تھی۔ اے بھائی حسن دیکھ رہے ہو، ارے وہ مدینہ تھا جس میں میں گوشت کے ٹکڑے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آؤ آؤ میرا ماجایا حسین، زمین کربلا پر گھوڑوں کے صبح سے پائمال کیا گیا، آئے لاش حسین بے کفن پڑی ہے زینب کے نالے، مقتل سے آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، آئے حسین، واہ حسین، واہ محمد، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون، إنا لله